السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سیٹ ناولس پوائنٹ۔ پیا ملن کی آس 16ویں قسط۔ ماما، مجھے جلدی شادی کرنی ہے پلیز۔ آپ ایمان کے گھر والوں سے بات کر کے جلد از جلد شادی کی تاریخ لیں۔ ارحم اپنی ماں کی منتیں کر رہا تھا۔ جب سے اس نے ایمان کو دیکھا تھا اس کا اسیر ہوا بیٹھا تھا۔ اتنی جلدی کیا ہے شادی کی؟ ابھی تو بس دیکھا بھالا ہے، اور وہ لوگ بھی شادی کے لیے اتنی جلدی نہیں مانیں گے۔ ابھی تک تو آنا جانا بھی شروع نہیں ہوا۔ اچھا، تو آپ انہیں بلائیں نا دعوت پر اور ان سے بات کریں۔ ہاں، دعوت تو کرنی ہے ان کی۔ ابھی تمہاری پھپھو کو تو منا لیں، اس دن سے منہ بنا ہوا ہے، چھوٹی پر بضد ہیں۔ وہ اکتا کر بولی، اماں پلیز، ان کی بیٹیاں کوئی کھلونا نہیں ہیں، ورنہ ہم ایک سے بھی جائیں گے۔ اور پھپھو کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، ان کو تو بس کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہی کرنی ہوتی ہے۔ بیٹا، اگر نہ بتایا تو زیادہ گڑبڑ ہوگی، اور تم ابھی چپ رہو۔ شادی 6 مہینے سے پہلے نہیں ہونی، وہ اپنے بیٹے کو ٹوکتے ہوئے بولی تھی۔ کیا 6 مہینے؟ نہیں، بس 1 مہینہ۔ ارحم نے اپنی ماں کو نئی گوہر فشانی کی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، 1 مہینہ بالکل نہیں مانیں گے وہ لوگ۔ سائمہ کو حیرت ہوئی تھی اپنے بیٹے کی جلد بازی پر۔ ماما پلیز، میرے لیے ہی ترس کھا لیں مجھ پر۔ اچھا، کرتی ہوں بات، مگر 2 مہینے کا کہوں گی۔ سائمہ اپنے بیٹے کے آگے ہار مانتی ہوئی بولی۔ چلیں 2 ہی صحیح۔ ماما ایک بات اور، اگلے ہفتے ہی منگنی کا بھی، اگر آپ انہیں منا لیں تو۔ ایک اور نیا مدعا بیان کیا تھا۔ منگنی، وہ بھی اگلے ہفتے؟ جی ماما پلیز، بات کرنے کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا پلیز۔ اچھا، وہ اکتا کر بولی تو وہ ہنستا ہوا نکل گیا تھا، اور سائمہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ ماریا کے چہرے پر ناگواریت تھی۔ روحان کی رات بھی کئی بار آنکھ کھلی تھی تو اسے کوفت زدہ ہی پایا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا ماریا اس کے سامنے اچھا بننے کے لیے بس اس کے ساتھ یہاں ہے۔ ماریا، تم تھک گئی ہوگی، رات بھی ٹھیک سے نہیں سو پائیں، اس لیے اب تم گھر جا کر آرام کر لو۔ روحان نے اس کی مشکل آسان کی تھی۔ نہیں روحان، میں تمہارے لیے یہاں ہوں، دل نہیں چاہ رہا تمہیں اس حال میں چھوڑنے کا، مگر سر بہت دکھ رہا ہے، اس لیے اب تم کہہ رہے ہو تو چلی جاتی ہوں۔ کہتے ساتھ ہی وہ اس کے پاس آئی اور اس کے گال پر پیار کر کے چلی گئی تھی۔ روحان کو اس وقت زویا کا خیال آیا تھا۔ وہ تو اس طرح اسے پیار دے کر نہیں گئی تھی۔ اوہ، تم کدھر جا رہی ہو؟ ابھی تو بہت روحان کا خیال کر رہی تھی اور اب بھاگ رہی ہو۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو وکی اس کے سامنے آتا ہوا بولا تھا، مجھے روحان نے کہا ہے گھر جانے کا۔ وہ جان چھڑاتی بولی تھی اور تیزی سے باہر نکل گئی تھی۔ وکی سر ہلاتا رہ گیا۔ سفینہ اور سیما اس وقت ہال میں بیٹھی تھیں جب ٹیلی فون بجا۔ سفینہ نے فون اٹھا کر کان سے لگایا تھا۔ سلام، میں سائمہ بات کر رہی ہوں، ارحم کی والدہ۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں بہن آپ؟ سفینہ نے حال چال پوچھا تھا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں، اور ایمان بیٹی کیسی ہے؟ جی ماشاءاللہ، وہ ٹھیک ہے۔ بہن، میں نے آپ لوگوں کو دعوت دینے کے لیے فون کیا تھا، آپ لوگ بھی ہمارے گھر تشریف لائیں نا؟ جی ضرور، مگر میں بھائی صاحب سے پوچھ کر آپ کو اطلاع دوں گی، سفینہ نے بڑے تحمل سے جواب دیا تھا۔ جی ٹھیک ہے۔ پھر کچھ ادھر ادھر کی باتیں کر کے انہوں نے فون رکھ دیا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی ارم کی ماں؟ سیما نے پوچھا۔ وہ دعوت کرنا چاہ رہی ہیں ہماری۔ تو تم نے انہیں مثبت جواب کیوں نہیں دیا؟ کب تک تم عالم پر ہی بات ڈالتی رہو گی؟ بیٹی تمہاری ہے، فیصلہ بھی تمہارا ہی ہونا چاہیے۔ ایک بیٹی ہم نے سنبھال لی ہے، اب دوسری کا تو تم نے خود ہی سوچنا ہے، سیما بولتی چلی گئی تھی۔ جی بھابھی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، سفینہ بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ زویا کا فون آیا؟ بس ماں سے ہی بات کرنے کا خیال آتا ہے، اور بھی کوئی ہے اس گھر میں، کسی کی پرواہ نہیں ہے اس سے۔ سیما نے وہی سخت رویہ اختیار کیا تھا۔ جی، فون کل آیا تھا، آج تو بات نہیں ہوئی۔ سفینہ کو ان کے تیور بدلے لگے تھے۔ آج فون آئے تو اس سے کہہ دینا کہ روحان سے بات کروا دے میری، بڑے ہی دن ہوئے ہیں اپنے بچے سے بات کیے ہوئے۔ روحان کے نام پر وہ آبدیدہ ہوئی تھی اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اگلے دن روحان کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وکی روحان کے لیے اس کے فلیٹ پر آیا تھا۔ ڈور بیل ہوئی، زویا نے دروازہ کھولا تو سامنے روحان کو پایا۔ وکی روحان کو سہارا دیے کھڑا تھا۔ روحان، زویا روحان کے سینے سے لگی تھی، آنسوؤں سے روحان کی شرٹ بھگونے لگی تھی۔ زویا، میں ٹھیک ہوں، روحان نے نرمی سے کہا۔ بھابھی، روحان کو اندر تو آنے دیں، وہ زیادہ دیر تک ایک ٹانگ پر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ تو زویا روحان سے الگ ہوئی۔ ارحم
اسے سہارا دے کر اندر لائی تھی۔ ایک طرف سے زویا نے پکڑا تھا اور دوسری طرف سے وکی نے، اور اسی لیے وہ کمرے تک آئے تھے۔ بیڈ پر اسے آہستہ سے لٹایا اور بیگ پر تکیہ لگا کر اسے بٹھایا تھا۔ میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں، زویا کہتے ہی کچن میں گئی تھی۔ وکی یار، ہاسپٹل کی وردی سے تو میری جان چھڑوا، چینج کرنا ہے مجھے۔ وہ اس وقت ہاسپٹل کی مخصوص وردی میں تھا۔ اچھا یار، وہ کہتا ہوا الماری کے پاس گیا تھا کپڑے نکالنے کے لیے، مگر پھر اس کی طرف مڑا۔ تیرے کپڑے کون سے سائڈ پر ہیں؟ وہیں کھولوں نا، کیونکہ بھابھی کے کپڑے بھی ہوں گے، اچھا نہیں لگے گا۔ روحان سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے زویا سے کہا تھا کہ وہ اپنا سامان یہاں شفٹ کر لے، تو اس نے کر ہی لیا ہوگا۔ چائے، زویا چائے کے ساتھ اور بھی لوازمات لے کر آئی تھی۔ زویا میرے کپڑے تو نکال دو، مجھے چینج کرنا ہے۔ زویا نے الماری کھولی تو وہاں صرف روحان کے ہی کپڑے موجود تھے۔ زویا، دوسری سائڈ پر میری شرٹس ہیں، روحان نے کہا، جبکہ اس کی نظریں الماری میں رکھے کپڑوں پر ہی تھیں۔ تو زویا نے دوسری سائڈ کا پٹ کھولا تو وہاں بھی صرف روحان کے ہی کپڑے تھے۔ روحان کو غصہ آیا تھا۔ اس کے کہنے کے باوجود بھی زویا نے اپنا سامان یہاں شفٹ نہیں کیا تھا۔ مطلب صاف تھا کہ وہ اب بھی اس کے ساتھ رہنے پر راضی نہیں۔ کتنے منفی مطلب خود سے اخذ کیے تھے۔ زویا نے روحان کی شرٹ اور 7 ٹراؤزر بیڈ پر رکھ دیے۔ وکی، جلدی سے چائے ختم کر، چینج کرنا ہے مجھے۔ روحان وکی سے مخاطب ہوا تو زویا باہر چلی گئی۔ اچھا یار، گھر چلتا ہوں، پھر آفس کا بھی چکر لگاؤں گا۔ وکی بھی کچھ دیر اس کے پاس ٹھہرنے کے بعد اجازت لیتا رخصت ہوا تھا۔ زویا سوپ کا باؤل لیے روحان کے کمرے میں آئی تھی۔ روحان، چلیں آپ پہلے سوپ پی لیں، پھر میڈیسن بھی لینی ہے آپ نے۔ زویا اس کے سامنے آتی ہوئی بولی، رکھ دو سائڈ پر، پی لوں گا، سر سے لہجے میں کہتا وہ اسے حیران کر گیا تھا۔ کیا ہوا روحان؟ زویا کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ کچھ نہیں، جاؤ یہاں سے۔ بغیر اسے دیکھے اس نے سرد مہری سے کہا تو زویا بغیر کچھ کہے سوپ سائڈ پر رکھ کر باہر چلی گئی تھی۔ آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ نہ جانے کیوں وہ ایسا برتاؤ کرنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد روحان نے ایک ہاتھ سے سائڈ ٹیبل سے باؤل اٹھایا، مگر دوسرے ہاتھ سے وہ کھا نہیں سکتا تھا۔ دوبارہ سے گرم سوپ کا باؤل واپس رکھنے لگا، مگر وہ ڈول گیا تھا اور سارا سوپ زمین بوس ہو گیا۔ کچھ چھینٹے اس کی شرٹ پر بھی گرے تھے۔ کچھ گرنے کی آواز پر زویا چونکی، جو کہ روحان کے کمرے سے آئی تھی۔ بھاگ کر وہ اس کے کمرے میں گئی تھی۔ روحان، وہ اس کی طرف لپکی تھی۔ سارا سوپ زمین پر گرا ہوا تھا۔ کانچ کا باؤل بھی ٹوٹ چکا تھا۔ کیا ہو گیا ہے روحان آپ کو؟ کیوں ایسا سلوک کر رہے ہیں؟ پلیز مجھے میری غلطی تو بتائیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے جو تمہیں اپنے دل میں جگہ دی ہے، مگر شاید تم رہنا ہی نہیں چاہتی ہو میرے ساتھ۔ اس کے لہجے میں بدگمانی تھی۔ میں نے آپ سے ایسا کب کہا؟ مجھے رہنا ہے روحان آپ کے پاس، آپ کے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دیکھتے ہوئے بولی اور پھر اس کے سینے پر سر رکھ دیا تھا۔ تو پھر جب میں نے کہا تھا کہ اب تمہیں یہاں رہنا ہے میرے کمرے میں، تو تم نے اپنا سامان شفٹ کیوں نہیں کیا؟ روحان بھی نرم پڑا تھا۔ بس اتنی سی بات کے لیے آپ نے یہ سب کیا؟ آپ کو پتہ تو تھا کہ میری طبیعت خراب تھی اور پھر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ پریشانی میں میرے ذہن سے نکل گیا، مگر جب آپ ہاسپٹل میں تھے تو میں آپ کے کمرے میں ہی سوئی تھی تاکہ میں آپ کو محسوس کر سکوں۔ زویا نے تسلی سے اسے ساری بات سمجھائی۔ اچھا، اب چینج تو کروا دو، روحان نے اپنی شرٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ تو کس نے کہا تھا کہ الٹے کام کریں؟ اگر سوپ آپ پر گر جاتا تو؟ وہ تیوری چڑھاتے ہوئے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے بولی اور پھر الماری سے شرٹ نکال کر لائی اور اس کے سامنے کھڑے اس کا جائزہ لینے لگی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو، شرٹ اتارو میری، وہ شرارتی انداز میں بولا۔ جی، زویا نے احتیاطاً اس کی شرٹ اتاری تھی۔ اسے تو شرم نے آ گھیرا تھا۔ اس نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ روحان بھی اسے آنچ دیتی نظروں سے گھور رہا تھا۔ وہ شرٹ پہنانے کے لیے اس کے قریب ہوئی تو روحان نے جھٹکے سے اس کا بازو اپنی طرف کھینچا تھا تو وہ اس کے چوڑے سینے کے ساتھ جا ٹکرائی۔ روحان پلیز تنگ مت کریں، شرٹ پہنے، وہ پیچھے ہوتی بولی۔ چہرہ لال اناری ہوا تھا۔ زویا نے شرٹ پہننے میں اس کی مدد کی۔ روحان نے شرارت سے اسے آنکھ ماری تھی۔ پھر زویا نے روحان کو میڈیسن کھلائی اور اب اسے لیٹنے میں مدد کی۔ زویا بھی روحان کے برابر میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ روحان دوائیوں کے زیر اثر تھا، جلد ہی نیند کے آغوش میں چلا گیا۔ زویا کی بھی آنکھ لگ گئی تھی۔ زویا کی صبح آنکھ کھلی تو روحان پہلے سے ہی اٹھا ہوا تھا اور وہ
इसे ही देखे जा रहा था। रोहान, आप कब उठे? मुझे उठा देते। तुम सोते हुए बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए नहीं उठाया। तो उठे हुए ख़राब दिखती हूँ क्या? ज़ोया ने नाक फुलाते कहा तो रोहान ने इसे बाजू से खींचते अपने साथ लगाया था। तब तो तुम और भी ज़्यादा अच्छी लगती हो, रोहान ने शौक लहजे में कहा और इसके माथे पर अपने लब रखे थे। रोहान, अभी आप ज़ख्मी हैं। इसे मज़ीद आगे बढ़ता देखकर ज़ोया ने सर उठाकर इसे देखते हुए कहा, मैं ज़ख्मी हूँ, तुम तो ठीक हो ना? जब तुम बीमार हुई थी मैंने तुम्हें कितना सारा प्यार दिया था। चलो अब तुम्हारी बारी। वो शरारती अंदाज में कहते शौक सा मुस्कुराया था तो ज़ोया का हैरत से मुंह खुला था। आई एम वेटिंग, कम ऑन, रोहान ने बोलते हुए इसका खुला मुंह बंद किया। वो टस से मस न हुई तो रोहान ने इसके बालों में हाथ डालते इसको खुद से करीब तर किया था। इसी वक्त डोर बेल बजी थी। उफ, एक तो ये विक्की को भी चैन नहीं है, रोहान कोफ्त से बोला। मैं देखती हूँ, ज़ोया फ़ौरन से बोलती बेड से नीचे उतरी थी। डोर बेल मुसलसल बजे जा रही थी। इसका बाद में मैं डबल वसूल करूँगा, रोहान ने कहा तो ज़ोया अपने कपड़े दुरुस्त करती कमरे से निकलते दरवाजे तक गई थी। दरवाज़ा खोलती सामने वाले को हैरत से देखा था। तुम कौन हो? सामने वाले ने तेज़ आवाज़ में कहा। ज़ोया सामने खड़ी मॉडर्न सी लड़की को हैरान नज़रों से घूर रही थी। इसकी आवाज़ सुनते ही होश में आई थी। आप कौन हैं? मारिया ने इस छुई मुई को आंखें छोटी करके घूरा था। इसे देखते ही मारिया के ओसान खता हुए थे कि रोहान के घर लड़की। रोहान, रोहान, मारिया चिल्लाती हुई घर में दाखिल हुई और रोहान के कमरे की तरफ बढ़ी थी। रोहान मारिया को अपने सामने देखकर चौंक गया था। मारिया तुम? रोहान शौक सा हुआ था। हाँ मैं हूँ। और ये लड़की कौन है जो इस वक्त तुम्हारे घर में मौजूद है? वो तेज़ आवाज़ में चिल्लाई थी। ज़ोया भी मारिया के पीछे आ खड़ी हुई थी, आंखें भीगी हुई थीं। रोहान ने इससे नज़रें चुराई थीं। ये ज़ोया है। रोहान ने इसे सच बताने का इरादा कर लिया था। ज़ोया रोहान की कज़न है, पीछे से आवाज़ आई थी। सब ने पीछे देखा तो विक्की खड़ा था। ज़ोया को अभी कुछ दिन हुए हैं यहाँ आए हुए, मगर रोहान ने तो मुझे इसके बारे में नहीं बताया था, मारिया गुस्से से बोली। अगर तुम्हें याद है तो रोहान का एक्सीडेंट हुआ था और वो अस्पताल में पड़ा था और इसका फ़ोन भी डैमेज हो गया था, तो वो कैसे बताता? और तुम तो ऐसे गायब हुई जैसे तुम्हें कोई परवाह ही नहीं रोहान की। विक्की अब मारिया के सर पर खड़ा कह रहा था तो मारिया गड़बड़ाई। नहीं, मैं बहुत परेशान थी रोहान के लिए। मैं बहुत थक गई थी इसलिए दोबारा ना आ सकी। आई एम सॉरी रोहान, मारिया रोहान के गले लगकर बोली। ज़ोया वहाँ एक पल भी नहीं रुकी थी और कमरे से बाहर चली गई थी। रोहान ने इसे जाता देखा था। इट्स ओके, रोहान ने एक हाथ से कंधे से पकड़कर इसे खुद से दूर किया था। तुमने ठीक नहीं किया ज़ोया के साथ। आई एम सॉरी रोहान, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी कज़न है, मारिया मासूम बनती बोली थी। तुम मुझसे जुड़े रिश्तों की ऐसे तौहीन करोगी? मैं यहाँ तुम्हारे साथ इसे देखकर डर गई थी कि कहीं तुमने मुझे धोखा तो नहीं दिया। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ इसे यहाँ देखकर, और मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारी कज़न है। वैसे वो यहाँ क्यों आई है? मारिया को ज़ोया का यहाँ होना नागवार लग रहा था। वो अपने हस्बैंड के पास आई थी यहाँ, मगर इसका हस्बैंड किसी काम से शहर से बाहर है तो इसे यहाँ आना पड़ा। विक्की असल बात गोल करता हुआ बोला। तो क्या वो तुम्हारे साथ यहाँ अकेली रह रही है और इसके शौहर ने तुम्हारे साथ यहाँ अकेला छोड़ दिया? वो हैरत ज़दा हुई थी। तुम्हें इससे क्या मतलब है? ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ सब चलता है, किसी को कोई एतराज़ नहीं होता। अब की बार भी विक्की ने जवाब दिया, जबकि रोहान खामोश रहा था। रात को वैसे भी मैं यहीं था, सुबह ही घर गया हूँ और अब तैयार होकर ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा हुआ अब तुम आ गई हो, अब रखो रोहान का ख्याल और मैं ऑफिस जाऊँगा। और हाँ, ऐसा करो पहले रोहान के लिए नाश्ता बना कर लाओ, इसने मेडिसिन भी लेनी है। विक्की ने बड़ी महारत से सारी सिचुएशन को संभाला और बैठते हुए एक नया शोशा छोड़ा था। क्या मतलब नाश्ता? मारिया नाश्ते के नाम से उछली थी। नाश्ता मीन्स कुछ खाने पीने को, ऑमलेट, चाय वगैरह, विक्की ने बड़े आराम से कहा। मैंने कभी किचन की शक्ल नहीं देखी और तुम नाश्ते का कह रहे हो? मारिया तड़क कर बोली। विक्की जाओ ज़ोया से कहो, वो नाश्ता बना रही होगी। रोहान, जो ऑलरेडी टेंशन में आ चुका था और इनकी इस तकरार से इसका सर दर्द करने लगा था। अच्छा बॉस,
یہ عام پاکستانی لڑکیوں کے ہی کام ہوتے ہیں، ناشتہ کھانا بنانا۔ ان سے تو بس باتیں ہی کروا لو یا۔ کمرے سے باہر نکلتے نکلتے وکی ماریا کو مزید تپا گیا تھا۔ تم اپنے دوست کو سمجھا لو کہ یہ مجھ سے نہ الجھا کرے۔ اب ماریا کا رخ روحان کی طرف تھا۔ ماریا پلیز ڈسٹرب مت کرو، میرا سر درد کر رہا ہے۔ تو ماریا خاموش ہو گئی۔ زویا کچن میں کھڑی اپنے رونے کا شغل پورا کر رہی تھی۔ بس اتنی ہی ہمت تھی؟ سامنا کرو اس چڑیل کا، یوں رو کر خود کو کمزور ثابت مت کرو۔ وکی اس کے پیچھے کھڑا بول رہا تھا۔ زویا نے پلٹ کر سرخ ہوتی آنکھوں سے وکی کو دیکھا تھا۔ زویا بھابھی پلیز مضبوط کریں خود کو، یوں رونے دھونے سے کام نہیں چلے گا۔ وہ عورت فتنہ ہے جو روحان کو برباد کرنے اس کی لائف میں آئی ہے۔ روحان کو اس نے ٹریپ کیا ہوا ہے۔ اب روحان آپ کی جانب متوجہ ہو چکا ہے، اسے اب اس میں کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے۔ پلیز آپ مجھے نہ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ سب کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں، کیسے وہ عورت روحان پر روب جھاڑ رہی تھی اور روحان کے پسینے چھوٹ گئے تھے اپنی چوری پکڑ جانے پر۔ زویا روتی ہوئی اس کی بات کی نفی کرتی بولی، پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ جانتی ہیں آپ دونوں کا نکاح کن حالات میں ہوا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ اپنی بے جا ضد کی آڑ میں اس عورت کے قریب ہوا، مگر وہ اسے اس طرح کا درجہ نہیں دے سکا جو آپ کا حق ہے۔ اس عورت میں روحان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ عورت محض دھوکہ ہے۔ آپ کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ پلیز روحان کو اکیلا مت چھوڑیے گا، وہ صرف اور صرف آپ کا ہی ہے اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے۔ وکی نے اپنی جانب سے زویا کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ زویا کے کچھ پلے ضرور پڑا تھا کہ اسے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اچھا آپ جائیں، ذرا فریش ہو کر آئیں اور روحان کے لیے اور صرف میرے اور آپ کے لیے ناشتہ بنائیں۔ زویا خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چل دی تھی۔ اس کا مطلب وہ سمجھ چکی تھی۔ وکی وہیں ہال میں بیٹھ گیا تھا۔ ماریا کی وجہ سے روحان کے پاس جانے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد زویا کچن میں آئی اور خاموشی سے ناشتہ بنانے لگی۔ وکی مسکرایا اور روحان کے کمرے کی طرف چل دیا تھا۔ ماریا کو اگنور کر کے وہ روحان کی طرف بڑھا تھا۔ وکی مجھے واش روم لے چلو، فریش ہونا ہے۔ وکی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر روحان بولا۔ وکی نے سہارا دے کر روحان کو اٹھایا اور واش روم کی طرف بڑھا اور روحان کو واپس لا کر بیڈ پر بھی بٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ زویا ناشتہ بنا چکی تھی۔ وکی کچن میں آیا۔ یہ ناشتہ روحان اور آپ کے لیے اور یہ کافی اس کے لیے۔ آپ خود ہی؟ نہیں، وکی نے بولنا چاہا پر زویا نے اس کی بات سمجھتے سختی سے نہیں بولا تھا، تو وہ خاموش ہو کر ناشتے کی ٹرے اٹھائے کمرے کی طرف چل دیا تھا۔ دروازہ کھلا تو صرف وکی کو اندر آتا دیکھ کر روحان مایوس ہوا تھا۔ وکی نے سامنے ناشتہ رکھا۔ یہ ناشتہ کر لو اور پھر تمہاری دوائی کا بھی ٹائم ہے، ڈنڈی نہیں مارنی، پراپر خیال رکھنا ہے۔ وکی سینڈوچ اس کی جانب بڑھاتا بولا۔ ماریا انہیں نظر انداز کیے صوفے پر بیٹھی موبائل پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ یہ لو تم بھی کافی پی لو۔ کافی کا مگ اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا تھا۔ ماریا نے سر اٹھا کر وکی کو دیکھا۔ نو تھینکس، ماریا نے صاف انکار کیا تھا۔ وکی نے کافی پھر سے ٹرے پر رکھ دی تھی۔ روحان کو ناشتہ کروانے اور میڈیسن کھلانے کے بعد آفس جانے کا ارادہ رکھتے روحان سے اجازت لی۔ اچھا یار، میرا ساتھ یہیں تک تھا، اب آگے سنبھال لینا۔ پہلے ہی ہڈیاں توڑوا کر بیٹھا ہے، ان عورتوں سے اور نہ کوئی پسلی توڑوا لینا۔ تو مجھے میدان میں اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہے، روحان نے بیچارگی سے کہا۔ بس یار، یہ حالات تیرے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں، لہٰذا اب تجھے اکیلے ہی یہ کمان سنبھالنا ہوگی۔ اس سے تو اچھا تھا یار کہ میں کومے میں ہی چلا جاتا۔ وکی اس کے کندھے پر تھپکی دیتا باہر نکل گیا تھا۔ ماریا کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کس بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ روحان نے ماریا کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ زبردستی مسکراتا سر پیچھے ٹکا کر بیٹھ گیا۔ روحان بس اب تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ ماریا نے روحان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور نرم لہجے میں گویا ہوئی۔ روحان نے اس کی جانب دیکھا جہاں اسے کوئی احساس نہ نظر آیا، اسے تو بس بے چینی سی بے چینی تھی۔ نظریں زویا کی متلاشی تھیں مگر وہ دشمن جان صبح سے نظر نہیں آئی تھی۔ آئی لو یو روحان، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ماریا نے بڑی بے باکی سے اظہار کیا مگر مقابل احساس سے عاری تھا۔ اسے یہ الفاظ سخت چبھے تھے۔ ماریا مجھے ریسٹ کرنا ہے، زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا۔
اوکے اوکے تم ریسٹ کرو۔ ماریا کھڑی ہوئی تھی اور اب اس کا رخ باہر کی جانب تھا۔ اسے باہر کی طرف جاتا دیکھ کر روحان پریشان ہوا تھا۔ زویا پہلے ہی ناراض ہو گئی ہے، اب پتہ نہیں اور کیا کیا ہوگا، اس نے خوف سے سوچا تھا۔ اور پھر دوا کے زیر اثر اسے غنودگی چھانے لگی تھی اور آنکھیں خود بخود بند ہونے لگی تھیں۔ سفینہ نے ارحم کی والدہ کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ ان کے گھر آنے کے لیے تیار ہیں، وہ لوگ کل ہی آ جائیں گے۔ اور پھر وہ عالم صاحب کے پاس گئیں۔ سفینہ آؤ، وہ اسٹڈی میں تھے جب سفینہ وہاں آئیں۔ بھائی صاحب، ارحم کی والدہ نے ہمیں اپنے گھر بلایا ہے دعوت پر، میں نے حامی بھر لی ہے، ہم کل ہی ان کے گھر جائیں گے۔ جیسے تمہیں ٹھیک لگے، لڑکا تمہیں پسند ہے نا؟ کل ان کا گھر بار بھی دیکھ لینا، اگر دل مطمئن لگے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہیں اختیار ہے کہ رشتے سے انکار کر دو۔ مجھے تو سب ٹھیک ہی لگا ہے، اگر وہ ایمان کو پسند کر گئے ہیں تو انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، سفینہ بولی۔ جیسا تمہیں ٹھیک لگے، پھر کل چلتے ہیں ان کے گھر۔ اگلے دن سفینہ وہاں جانے کے لیے تیاری کر رہی تھی۔ ایمان، جو شام میں باقی افراد کو تیار ہوتا دیکھ کر پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ ماما، آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں، تمہاری سسرال جا رہے ہیں، انہوں نے دعوت کی ہے ہماری، سفینہ جو ملازمہ کے ہاتھوں پریس کیا ہوا سوٹ لیتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا، مگر کس خوشی میں؟ ایمان کو کچھ انہونی کا احساس ہوا۔ خوشی میں کیا، اب ان کا گھر بار بھی تو دیکھنا ہے، اب ویسے بھی یہ آنا جانا تو لگا ہی رہے گا، سفینہ ایمان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے بولی۔ کہیں شادی وادی کرنے کا چکر تو نہیں ہے؟ ایمان نے سفینہ کو سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارے ابھی کہاں اتنی جلدی، ابھی تو ملنا ملانا شروع ہوا ہے، وہ سر ہلاتی واش روم چلی گئی تھی۔ اس ٹھرکی کے ساتھ کیسے گزارا ہوگا، سوچتے ہی اس نے جھرجھری سی لی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ ایمان دعا کے پاس دھڑام سے جا گری تو اس کی عجیب حرکتیں دیکھ کر دعا بتکی تھی۔ کیا ہوا ہے لڑکی، تم بھی جا رہی ہو کیا؟ کہاں؟ دعا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہیں جہاں سب جا رہے ہیں، ایمان منہ بناتی بولی۔ کہاں جا رہے ہیں سب؟ دعا نے اب اکتا کر پوچھا تھا۔ اف یار، وہیں ارحم کے گھر، اور کہاں؟ ایمان نے چڑ کر کہا۔ اوہ تو یوں کہو نا کہ تمہارے سسرال جا رہے ہیں، دعا اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ اف توبہ ہے دعا، جو پوچھا ہے صرف وہی جواب دو۔ مجھے تو نہیں پتا کہ سب کہاں جا رہے ہیں، اور نہ ہی مجھے کہا ہے کسی نے جانے کو۔ اچھا، ایمان نے اس کے کاندھے پر سر رکھا تھا۔ تمہیں کیوں ٹینشن ہو رہی ہے؟ دعا، مجھے شادی نہیں کرنی وہاں، ایمان نے بیزاری سے کہا تھا۔ کیوں نہیں کرنی شادی؟ بس میرا دل نہیں ہے وہاں، مجھے نہیں جانا، ماما کو چھوڑ کر اور تمہیں چھوڑ کر۔ بس اب جانا تو پڑے گا نا؟ ایمان نے بے بسی سے دعا کو دیکھا تھا اور پھر اٹھ کر چل دی تھی۔ ایمان بات تو سنو۔ دعا نے اسے پکڑ لیا، دیکھا تو ایمان کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ ایمان پلیز، دعا نے اسے گلے سے لگایا، پلیز رو تو نہیں، ہم حل نکال لیں گے اس کا، اور فی الحال ابھی جیسا چل رہا ہے اسے ویسا چلنے دو، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تم سمجھدار ہو کر ایسا کر رہی ہو، آنٹی کتنی پریشان ہوں گی۔ دعا نے اسے حتی الامکان سمجھانے کی کوشش کی، مگر ایمان وہاں سے چلی گئی تھی اور دعا سر تھام کے رہ گئی۔